پیٹرول مہنگا ہوگا، ڈیزل مہنگا ہوگا، فصل سستی ہوگی۔ یہ اس کا قصور نہیں ہے، ہم بس صرف اس کے سر تھونک دیں کہ اس نے ہم پہ ظلم کر دیا۔ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے والے ہیں، حضور کی شریعت کو اختیار کرنے والے ہیں، حضور کے دین کو اپنانے والے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں تماشا لگ جائے، چند منٹوں میں وہ تماشگاہ بھر جاتی ہے۔ مسجد ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ کے اندازہ کر سکیں کتنے مسلمان ہیں ہم لوگ۔ اب کسی پہ طنز نہیں کر رہا، متیا کو مولوی سن رگڑا لا گیا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہم کتنے لوگ مسجد میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، کیا اتنے ہی لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر؟ سارے جمع ہو جائیں اور نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں، تو پھر ظالم حکمران ہم پر کیوں مسلط ہو؟ ہمارے اوپر فتنے، تکلیفیں، عذاب ہم پہ کیوں مسلط ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو پیچھے کر دیا، دنیا کو آگے کر لیا، ایمان کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، تو پھر ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط ہو رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا، اور پھر دلوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، یا دلوں کی گندگی کو زہر کر دیا جائے گا، دلوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کر دیا جائے گا، اور ان پر ایسی دنیا کی کثرت ہو جائے گی، دنیا کی آسائشیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی جو لوگوں کو دھوکہ دیں گی۔ یہ آسائشیں، دنیا کی محبت، دنیا کا مال، دنیا کا جاہ و منصب، یہ آج ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دنیا کی ہر شے ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ دنیا کی خاطر ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ منجی بار پکی پہ یہ جمعہ نہیں پڑھنا، منجی بڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھنی صبح دی، باقی سارے معمولات ہم لوگوں نے صبح اٹھ کے کر لینے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم پہ بھائی کوئی عذاب آ گیا ہوا ہے، یہ خریدا ہوا ہے۔ کسی کے سر نہ تھوپا کریں بھائی وہ عمران خان بڑا برا ہے، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہم نے کون سی حضور کی شریعت کو اختیار کیا ہوا ہے، ہم نے کون سے دین کو اختیار کیا ہوا ہے جس دین کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی تو دین کا مذاق ہی اڑایا ہے نا، دینداروں کو تانے دیے ہیں، دینی مسالک کو ہم لوگوں نے پریشان کیا۔ اور ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں، ایتے مسیتی جتنا بھی سر کھپاواں نا، جو مرضی کراں اوتے باہر نکل دیں جھاڑ کے آدھے ٹھیک ہے مولوی کون تے اسی کو، سمجھ آئی بات؟ تو یہ مطلب ہے، یہ دینی چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتا رہا۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، تو فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اب اس کی تشریح میں فرمایا دلوں میں بگاڑ کہاں سے پیدا ہوگا؟ دلوں کے اندر عداوتیں، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا، اور پھر دنیا اتنی کثیر ہو جائے گی کہ وہ دنیا کی محبت میں اندھے ہو جائیں گے، رب اور رسول کا حکم ان کو سنائی نہیں دے گا، رب اور رسول کا حکم برا لگے گا، دین کی، ایمان کی بات بری لگے گی۔